تلك حدود تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کی کلپ میں شرک کی حقیقت اور شرک کی قسمیں بیان کی گئی تھی۔ انشاءاللہ تعالی آج کی کلپ میں شرک کی تباہ کاریاں اور اس کے برے نتائج پر روشنی ڈالی جائے گی۔ محترم سامعین و ناظرین، شرک کی پہلی تباہ کاری یہ ہے کہ شرک سے ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے، اور شرک کرنے والا مشرک اسلام سے ہی باہر نکل جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگرچہ کہ وہ دنیا والوں کی نگاہ میں مسلمان ہی سمجھا جاتا ہے اور مسلمانوں ہی کی طرح رہن سہن اختیار کرتا ہے، لیکن اسلام سے اب اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ شرک کے علاوہ دیگر گناہوں سے ایمان ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایمان کمزور ہوتا ہے۔ شرک یہ اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک ایمان ہی کو ختم کر دیتا ہے۔ شرک کی دوسری تباہ کاری یہ ہے کہ مشرک کی کبھی مغفرت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ مشرک کی ہرگز مغفرت نہیں فرمائیں گے، شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ مشرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، جب تک کہ خود مشرک شرک سے توبہ نہ کر لے اور شرکیہ کاموں کو نہ چھوڑ دے۔ اس کے علاوہ دوسرے گناہوں کو جس کو چاہیں گے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ مشرک کی مغفرت کیوں نہیں ہوگی اور دوسرے گناہوں کی مغفرت کیوں ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اور گناہ یہ اللہ کے احکام میں کوتاہی ہے، اور گناہ اللہ کے حکموں میں کوتاہی ہے، لیکن شرک یہ اللہ سے بغاوت ہے کہ مشرک اللہ کی بادشاہی میں، اللہ کی قدرت میں کسی اور کو شریک کرے، کسی اور کو اللہ جیسا سمجھے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے، اور بغاوت کا گناہ عام گناہوں کی طرح نہیں ہوتا۔ دنیاوی قوانین میں بھی بغاوت کی سزا عام گناہوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ بہرحال اور گناہ احکام میں کوتاہی ہے، شرک یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے، اس لیے شرک یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ شرک کی تیسری تباہ کاری یہ ہے کہ شرک ان گناہوں میں سے ہے جس کی وجہ سے جنت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، جنت حرام قرار دی جاتی ہے اور جہنم لازم ہو جاتی ہے۔ مشرک کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، بخلاف دوسرے گناہوں کے۔ یا تو اللہ تعالیٰ دوسرے گناہوں کو معاف کر کے شروع ہی سے جنت میں داخلہ دے دیں، یا دوسرے گناہوں کی سزا مکمل ہونے کے بعد کبھی نہ کبھی ضرور وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن مشرک کو کبھی جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا، تحقیق کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ شرک کی چوتھی تباہ کاری یہ ہے کہ شرک سے پچھلی زندگی کے تمام نیک اعمال ختم کر دیے جاتے ہیں، نیک اعمال پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا،
اور کسی نیکی کی کوئی قیمت باقی نہیں رہتی، چاہے 100 مرتبہ حج کر چکا ہو، 500 مرتبہ عمرے کر چکا ہو، نماز تہجد کا بھی بالکل پابند ہو، صدقہ خیرات بھی کرتا ہو اور اخلاق بھی بہت عمدہ ہو، لیکن اگر شرکیہ افعال ہیں، شرکیہ کام کرنے والا ہے، تو پھر نیک اعمال پر اجر ختم کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اعمال کی قیمت ایمان اور عقائد کی صحت پر ہے۔ شرک سے ایمان ختم تو پھر اعمال کی قیمت ختم۔ شرک کی 5ویں تباہ یہ ہے کہ مشرک کے سلسلے میں دوسروں کی دعائیں مغفرت بھی قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روک دیا گیا کہ آپ مشرکوں کے لیے دعا نہ کریں، یہاں تک کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرة فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائے استغفار کریں، مغفرت طلب کریں، تب بھی ہرگز ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ شرک کے اور بہت سارے برے نتائج ہیں، بہت ساری قباحتیں ہیں۔ شرک سے انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے کہ معبود حقیقی کو چھوڑ کر اپنے جیسے یا اپنے سے کمتر مخلوق کو معبود بنا لیں۔ اسی طرح شرک سے وہم پرستی پیدا ہوتی ہے، توہم پرستی پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ پیغمبروں کے بھیجنے کا مقصد، قرآن کریم کے نزول کا سب سے بنیادی اور پہلا مقصد بھی انسانوں کو شرک سے بچانا ہی ہے۔ اور شرک کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے کام غفلت کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے ہمارے اور امت کی حفاظت فرمائے۔